بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے حال ہیں بچوں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی، ہمارا لیکچر آج کا ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، ہم بندوں کے حقوق پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے ارد گرد ہمارا جن بندوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں ہم نے سب سے پہلے اپنے والدین کے بارے میں پڑھا کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ دوسرا ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں پڑھا۔ اب ہمارا جو ہے رشتہ داروں کے بعد جو سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے ہمسائے یا پڑوسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے سنا ہوگا ہمسایہ ماں جایا، یعنی رشتہ داروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہمسائے کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا پڑوسی، آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا پڑوسی جو ہے ہونا بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ بہرحال پڑوسی آپ کا جو ہے وہ جیسا بھی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے تو اور زیادہ اس کے حقوق آپ پر بڑھ جاتے ہیں۔ تو تمام ہمسایوں کے حقوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے فرشتے تھے جو وحی لے کر آتے تھے، کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ مطلب جو ماں باپ کی جائیداد ہوتی ہے وہ اولاد کو ملتی ہے، تو ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے گئے کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اگلی وحی اس بات کے بارے میں نہ بھیج دے کہ وراثت میں بھی جو ہے وہ ہمسائے کا حصہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنے زیادہ حقوق ہیں ہمسایوں کے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنے ہمسائے کے یعنی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ہمسایہ ہم سے راضی ہو، اور جب ہمارا ہمسایہ ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا تو ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ پیج نمبر 27 نکالیے۔ قرآن کریم میں ہمسایوں کے بارے میں ارشاد ہے، ہمسایہ اپنا ہو یا اجنبی اس کا حق ادا کرو۔ ٹھیک ہے، پہلی بات قرآن میں ہمسایوں کے بارے میں ارشاد ہے، ہمسایہ اپنا ہو یا اجنبی اس کا حق ادا کرو۔ ٹھیک ہے، تو ہمسائے جیسا کہ بتایا آپ کو، اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو اس کے حقوق مزید بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اجنبی ہے، آپ اسے نہیں جانتے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے اس کے بہت سارے حقوق ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ ہم ابھی آپ کو حقوق کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب پڑوسی کون کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے برابر میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، وہ پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اسکول میں آپ کی بچوں کی کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمسائے ہو سکتے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کے ہمسائے میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یا اگر کبھی آپ کو سفر کا وہ واسطہ پڑا ہو سفر کرنے سے، تو سفر کے دوران جو آپ کے ساتھ
سفر کرنے والے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سیٹ پر، آپ کے برابر والی سیٹ پر، وہ بھی آپ کے ہمسائے ہیں، لہٰذا آپ کو سب کا ایک جیسا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ پڑوسی چاہے محلے دار ہو، ایک ساتھ کام کرنے والا ہو یا ایک ساتھ سفر کرنے والا ہو، اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا، پڑوسی چاہے محلے دار ہو، ایک ساتھ کام کرنے والے یا ایک ساتھ سفر کرنے والے ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب کیسے ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے؟ تو ہمیں پہلے پتہ ہو جائے گا ان کے حقوق کیا ہیں۔ ہمسائے کے حقوق تو بے شمار ہیں، لیکن ہم آپ کو مختصراً تھوڑے سے ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی بک میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ اگر کوئی پڑوسی غریب ہو یا مریض ہو یا حاجت مند ہو، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور جہاں مدد کی ضرورت ہو وہاں اس کی جائز مدد کریں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ مثال کے طور پر پڑوس میں کوئی بیمار ہے اور اس سے شور شرابے سے پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب برابر والا جو دوسرا شخص ہے، پڑوسی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے میوزک سننے کو، بلند آواز میں اس نے جو ہے میوزک لگا لیا ہے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ برابر میں جو میرا ہمسایہ ہے وہ میرے اس عمل سے پریشان ہو رہا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس ہمسائے کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اس شوق کو فی الحال ملتوی کر دے۔ اگر اسے میوزک سننا ہے ہلکی آواز میں سنیں، تاکہ برابر میں موجود جو بیمار ہمسایہ ہے اسے تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اکثر بچے کیا کرتے ہیں، لوگوں کی کنڈیاں بجا کے چلے جاتے ہیں، پڑوسیوں کی، ہمسائے کی، آپ دیکھیں اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو، یا کوئی ایسی بات نہ کریں۔ یہ پہلا حق ہو گیا اس کا کہ ہمیشہ اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اس کے خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ ٹھیک ہے، جس طرح رشتہ داروں کے آپ خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح ہمسائوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پڑوسی غریب ہے تو اس کی مالی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بچوں کو آپ تعلیم بھی دلا سکتے ہیں،
اگر وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے، پڑوسی ہمسایہ بہت غریب ہے، تو آپ اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ مومن کی پہچان بتائی گئی ہے کہ مومن کا جو پڑوسی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، وہ صرف اپنا نہیں سوچتا، خود تو مزے مزے سے کھا رہا ہے اور برابر میں اس کا ہمسایہ جو ہے اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اور خود ہمارے دوسرے ہمسائے میں جو ہے وہ مزے مزے کے کھانے چل رہے ہیں، ڈشز چل رہی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر نعمت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ پڑوسی کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھا جائے گا، غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ پھر آگے فرمایا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا، اور جو اپنے پڑوسیوں کو جان بوجھ کر ستاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ محفوظ نہیں، ٹھیک ہے؟ پڑوسی کو تکلیف دینے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی زیادتیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ کسی نے اپنے پڑوسی کے گھر میں کوئی چیز پھینک دی، پتھر پھینک دیا شرارتاً، اس کو تنگ کرنے کی خاطر، کسی نے جو ہے اس کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے کوئی اور شرارت کر دی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسے شخص کو فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسایوں کو شرارتوں سے اور تکلیف دے، اس کے ساتھ زیادتی کرے۔
ہمسائے کی اجازت کے بغیر دوسرا ہمسایہ اپنے گھر کی دیوار اونچی نہیں کر سکتا۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اگر آپ کو بتانا شروع کریں تو بے شمار فوائد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ چلیے اب آپ اپنی کلاس ورک شروع کریں، کاپی نکال لیجئے جلدی سے، ٹھیک ہے بچوں؟ کلاس ورک دو خالی جگہیں پر کریں، دو ایم سی کیوز نکالیں اور دو جملے درست کریں۔ اپنی ویڈیو کو روکیں اور اس کے بعد اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کریں۔ اب آ جائیے ہوم ورک کی طرف۔ پہلا سوال ہے، قرآن میں ہمسایوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس کے بعد ہمسایوں کے 3 حقوق لکھیں۔ تیسرا سوال، ہمسایوں کو تکلیف دینے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا ہوم ورک تھا اور اس کے ساتھ ہی آپ کا لیکچر ختم ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔